السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ معزز حضرات، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی حدیث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو ہریرہ کا یہ فرمان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 چیزوں سے بکثرت پناہ مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگتے، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے گویا ہوتے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ سے ایسے علم کے حوالے سے آپ کے پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کو علم نہ دے سکے۔ تو پہلا جملہ علم کے متعلق ہے۔ اسی سے یہ بات پتہ چلی کہ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم جس کو نافع کہا جائے گا اور ایک علم ہے جس کو غیر نافع کہتے ہیں۔ ایک علم جو انسان کو نفع دیتا ہے، ایک دوسرا علم ہے جو خود انسان کے وبال جان بنتا ہے۔ اب علم نافع کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب جس علم سے حاصل ہو اسی کو علم نافع کہتے ہیں۔ اور یہ علم نافع یہ ایسا علم ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی دے گا۔ تو اس علم کی تڑپ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب بڑھ چڑھ کر کے خاص طور پہ دعائیں مانگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر فجر کی نماز مکمل نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگتے ہر فجر کی نماز کے اندر، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اور ایسا رزق جو پاکیزہ رزق ہو جس کے اندر ذرا برابر بھی حرام کا شائبہ داخل نہ ہو، اور ایسے عمل کی توفیق کا سوال میں آپ سے کرتا ہوں جو عمل اللہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح سویرے جب بھی آپ کی دعا یہ ابتدا ہوتی دن کی، اس ٹائم آپ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ اور کس علم کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی؟ وہ ایسا علم ہے جو انسان کو نفع نہ دے۔ اب نفع نہ دینے والا علم کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خود ذات سے دور کر دے انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر ہلاکت میں مبتلا کر دے۔ اور ایک ایسا علم حاصل کر رہا ہے وہ جو بالکل شرعاً ممنوع ہے، حرام علم ہے، وہ اس کو حاصل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ کفر بھی ہے۔ اب ایک علم ایسا ہے جس کو حاصل اگر انسان کرے گا تو کافر بن جائے گا، وہ جادو ہے، جادو کا علم ہے۔ جادو کا علم بھی علم ہے، لیکن اگر کوئی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو انسان کافر بن جائے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کے حوالے سے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین تھے، جو جنات تھے، یہ جنات جا کر کے مجبوری اور اپنے آپ کو مجبور کر کے ہاروت و ماروت جو 2 فرشتے تھے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش جادو کا علم سکھلایا تھا، یہ ان کے پاس جا کر کے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور یہ ہاروت و ماروت کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس جادو کا علم ضرور ہے لیکن ہم باقاعدہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، یہ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو کفر کے دلدل میں مت پھنساؤ۔ لیکن یہ شیاطین تھے، یہ جنات تھے، ماننے کو راضی نہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم کو علم حاصل کرنا ہے جادو کا، چاہے جو ہوں دے۔ اب ایسی صورت میں ان لوگوں نے، ان 2 فرشتوں نے ان کو جادو کا علم سکھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا جیسا کہ لوگ تہمت لگاتے ہیں، اصل میں کفر کیا تو ان شیاطین نے کیا ہے، ان جنات نے کیا ہے، ان 2 فرشتوں کے سامنے جا کر کے علم میں جادو حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو قرآن میں خود اللہ نے کہا کہ جادو ایک علم ہے لیکن اس کا حاصل کرنا کفر ہے۔ اگر انسان بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے کو بیٹھا، کون سا علم حاصل کرنا؟ نہیں، مجھے علم نجومی حاصل کرنا ہے، تو یہ علم کے بارے میں خود شریعت کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ایسا علم حاصل کرنا درست نہیں ہے۔
اب علم حاصل ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا تو کون سا علم حاصل کریں گے آپ؟ ایسا علم حاصل کریں گے جو شریعت سے متعلق ہو، دین سے متعلق ہو، کتاب و سنت کا علم ہو۔ دین کا علم بھی ہے لیکن کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہے، وہ علم بھی حاصل کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک انسان بیٹھا، اس کے ہاتھ کے اندر ایک مبتدئ انسان کی کتاب ہے مان لیتے ہیں، تفسیر پڑھنے بیٹھا، لیکن تفسیر جو صاحب التفسیر ہے وہ لکھنے والا انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ انسان منحرف ہے۔ ایسے انسان کی بھی تفسیر لے کر بیٹھ کر کے پڑھنے کی اگر شروع کر دے ایک نوجوان، ایک انسان، تو کہا گیا کہ یہ علم ہے جو غیر نافع ہے، یہ انسان دنیا میں اور آخرت کے اندر اس کو بھٹکا دے گا، صحیح راہ سے دور کر دے گا۔ تو یہ چیز سمجھنا ہے انسان کو، خاص طور پہ نوجوان۔ اس کے اندر نوجوانوں کی جو ترجیحات دیکھی گئی کہ انسان آج کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کے تگودو میں نہیں ہے، حاصل کرنے کو اپنے آپ کو شرف محسوس نہیں کرتا، بلکہ کون سا علم حاصل کرنا ہے اس کو ایسا علم حاصل کرنا ہے جو اس کو لطف دے، جو اسے مزہ دے۔ اب ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں کامکس لے کر کے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، کامکس پڑھ رہا ہے ایک نوجوان، آج اس کو مزہ مل رہا اس کے اندر، اس کو لطف مل رہا اس کے اندر۔ اور اس سے بڑھ کر بھی یہ کہ افسانے جو چیزیں، من گڑت کہانیاں، ایسے کاپیز لے کر گھر کے اندر بیٹھا ہوا نوجوان آج رات دن ایک کر رہا ہے، اس کے پیچھے 1 بجے 2 بجے تک بیٹھ کر کے وہ افسانے پڑھ رہا ہے، وہ کامکس پڑھ رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس سے بھی آگے اگر ایک قدم اگر آگے دیکھیں اور نوجوانوں کی ترجیحات کیا ہیں، پڑھ کیا رہا ہے نوجوان گھر کے اندر؟ تو پڑھ رہا ہے یہ جو لٹریچر ہے، جو فحش چیز پر مبنی ہے، یہ فحش لٹریچر گھر کے اندر لے کر کے ایک انسان پڑھ کر کے نعوذ باللہ اپنی شہوت کو بڑھا رہا ہے۔ یہ ترجیحات ہے آج نوجوان کی، مسلم نوجوان کی بات۔ تو ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ دین علم حاصل کرنے کی جو اہمیت بتلائی گئی کتاب و سنت کے اندر، وہ اہمیت کو تو سمجھے ایک نوجوان آج کا۔ تو آج پڑھنے کے کئی ذرائع ہیں، کئی چیزوں سے پڑھ سکتا، ذاتی طور مطالعہ کر سکتا کتاب لا کر گھر کے اندر، ایک دینی کتاب، گھر کے اندر ایک تفسیر رکھ لیا، تفسیر پڑھنا شروع کر دیا، گھر کے معلوم چلا اسے کہ ہاں یہ کتاب اچھی ہے، کون سی زبان میں وہ جانتا ہے، انگریزی زبان ہے، اردو زبان ہے، ہندی زبان ہے، کون سی زبان میں پڑھ سکتا، وہ کتاب گھر میں لائے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دے۔ اور ایسی صورت میں یا کم از کم پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسے مجالس کا تو اہتمام کرے جس کے اندر علم دے رہا کوئی سامنے والا، فری میں تعلیم دے رہا ہوں، وقت نکال کر کے کم از کم اس کی اہمیت تو رہنا اس کے پاس۔ بھائی 10 منٹ ٹائم نکالے، 20 منٹ ٹائم نکالے، درس میں بیٹھے، کم از کم یہاں سے تو علم حاصل کر کے جائے۔ دن کے اندر اتنا علم حاصل کر لیں گا تو انشاءاللہ کافی ہے اس کو۔ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر سن لیا، سمجھ لیا، بس ہے، ایک حدیث جان لیا، اس پر عمل کرتا رہا، بس ہے، اتنا کرے کم از کم آج کا ایک انسان، آج کا ایک نوجوان۔ یہ ترجیحات اس کی ہونی چاہیے۔ تو جو انسان کو علم نفع نہ دے یا جس کا پڑھنا وبال جان ہے، ایسے علم سے پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی چیز جس سے آپ نے پناہ مانگی۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ ایسے قلب سے، ایسے دل سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو ڈرتا نہیں۔ اب ایسا انسان، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دل دیا، لیکن اس دل کے اندر اللہ کا خوف اگر جس دل کے اندر بیٹھ جائے، الحمدللہ یہ دل مستقیم دل ہے، یہ دل سلامتی والا دل ہے۔ لیکن جو دل اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، جس دل کے اندر تقویٰ نہ ہو اللہ تعالیٰ کا، تو ایسے قلب سے، ایسے دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو یہ دعا بھی انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا، اللہ ایسے دل سے میں پناہ مانگتا ہوں جو آپ کا ڈر دل کے اندر نہیں رکھتا، آپ کا ڈر اپنے اندر نہیں رکھتا۔ اور تیسری چیز، وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اللہ ایسے نفس سے، ایسی جان سے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو سیر نہیں ہوتا، سیراب نہیں ہوتا۔ کل جو درس ہم نے دیا ان کے سامنے کہا کہ کھانا انسان کھا سکتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، پیٹ بھر کر کے کبھی کبھی کسی مناسبت سے بھی کھا سکتا ہے، شریعت روکتی نہیں ہے اس کو، کھاؤ پیو، قرآن میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے اندر کیا نہیں ہونا چاہیے، اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ اب ایسی دعا کا اہتمام کرے گا تو وہ کھانا جو انسان کھا رہا ہے فائدہ ہوگا اس کو، الحمدللہ وہ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھائے گا، پیٹ بھر بھی جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی خود تعریف اور حمد و ثنا زبان سے نکلے گی جب ایسی دعا کی پابندی بندہ کرے گا۔ تو اب یہاں نبی علیہ السلام ایسے نفس سے پناہ مانگ رہے ہیں جو سیراب نہ ہو، مطلب انسان کھا رہا ہے لیکن پیٹ نہیں بھر رہا اس کا، اس نفس سے پناہ مانگی نبی علیہ السلام نے۔ اور اس کی تفسیر میں، تشریح میں اہل نے یہ بھی کہا، انسان کے پاس اللہ نے دولت خوب دیا ہے، لیکن اتنا دولت رکھ کر کے بھی انسان بھوکا ہے پیسے کا،
صبح سے شام مال مال کر رہا ہے، حالانکہ مال کی تجوری ہے گھر کے اندر، لیکن پھر بھی مال مال کر رہا ہے، بس نہیں ہو رہا، اس اور مانگ رہا ہوں اور نفس چاہ رہا اس کا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب دیا، اچھا منصب ہے وہ، لیکن اور تڑپ آ گئی، نہیں مجھے اس سے بڑا منصب ہونا میرے کو۔ ہاں، یہ نفس ہے جو انسان کو گمراہ کر رہا ہے، یہ نفس ہے جو پیٹ نہیں بھر رہا ہے اس نفس کا۔ تو یہ تمام، یہ منصب آیا اس میں، مال آیا اس کے اندر، جا آیا اس کے اندر، کھانا آیا اس کے اندر، ایسے نفس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی۔ اگر کوئی دعا کی پابندی کرے گا انشاءاللہ، جو بھی چیز اللہ نے اس کو دنیا کی نعمت دی اس پہ راضی رہے گا، قناعت کرے گا انشاءاللہ۔ چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پناہ مانگی، اللہ میں ایسی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ، لیکن وہ آپ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی، ومن دعوت لا یستجاب لہ، ایسی دعا سے اللہ پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو آپ کی بارگاہ کے اندر۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم جو اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اب قبول ہونے کی 3 صورتیں حدیث کے اندر بیان کی گئی، کہا کہ کبھی کبھی اللہ مانگی ہوئی چیز دے دیتے دنیا میں، یا دوسری چیز اللہ تعالیٰ وہ چیز تو نہیں دیتے لیکن انسان کو حادثات سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں اس کے بدل میں۔ تیسری چیز اگر یہ دو بھی نہیں ہے تو آخرت کے اندر بھرپور ثواب اللہ تعالیٰ وہ دعا عبادت کرنے کی وجہ سے انسان کو دیتے ہیں۔ اور دوسری قسم ایسی دعا ہے جو اللہ دنیا اور آخرت میں رد کر دیتے ہیں، مردود، یہ دعا اس کے چہرے پہ ماری جائے گی۔ اب یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ سب سے بڑا ریزن اس کا کہ وہ دعا کرنے والا انسان اس کی روزی حلال کی نہیں تھی۔ معلوم ہے ہم کو، کافر انسان کی دعا کرا تو کافر انسان کی دعا قبول ہے نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے قبول ہے اس کی۔ کافر انسان بھی اگر اللہ سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہے، مشرک انسان اللہ سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہے، منافق انسان اللہ سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہے۔ لیکن دعا کس کی قبول نہیں ہے؟ توحید پرست انسان بھی ہے لیکن اس کی روزی حلال کی نہیں ہے، اللہ اسی دعا کو دنیا اور آخرت کے اندر قبول نہیں کرتے، اس کی دعا اس کے چہرے پہ ماری جائے گی۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ پہلے روزی کو درست کرنا تھا، صحیح کرنا تھا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرا تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، تب جا کر کے اس کا عمل درست ہوگا، اس کی دعا درست ہوگی، اس کی خود زندگی درست ہو سکتی ہے۔ تو انسان کو ایسی چیزیں نہیں لانی چاہیے اپنی زندگی میں جو دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن سکے۔ ان تمام چیزوں سے بچے گا تو جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ دعا بڑی پیاری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ ہمارا آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس دعا کو پہلے سیکھیں، پڑھیں، یاد کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں جو مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہ۔ یہ حدیث ابو داؤد، ترمذی وغیرہ دیگر کتابوں کے اندر آئی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا کو یہ دعا کو سیکھنے اور سکھانے اور اس پر خود عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اسی دعاؤں کو خوب کثرت سے یاد کر کے اپنے ہر زندگی کے مرحلے میں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔